میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معطلہ چھوڑ دے، یعنی اس کے پاس نہ جائے دوسری کے پاس رہے، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا بدن فالج زدہ ہوگا، لولا لنگڑا ہو کر آئے گا۔ تو یہ ظاہر کرے گا کہ ایک بیوی کا حق ادا کیا، ایک کا نہیں کیا۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جو میرے شوہر کی پہلی زوجہ ہیں انہوں نے قرآن پر شوہر سے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھوا لیا ہے کہ تم دوسری بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا، اب وہ بہت پریشان ہیں شوہر کہ میں کیا کروں، اور وہ میرے پاس نہیں آتے ہیں، حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسی جو بھی بہنیں ہیں وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شوہر نے آپ کے کوئی قدم اٹھا لیا ہے اور وہ شادی کر چکا ہے تو دوسری بیوی کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں جو پہلی بیوی کے ہوتے ہیں۔ قصور دوسری بیوی کا نہیں ہے، آپ کے شوہر کا۔ اگر آپ قصور سمجھتی ہیں تو آپ کے شوہر کا ہے۔ اب اس عورت کے حق سلب کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس کو طلاق دو، یا جیسے حلف اٹھا لیا کہ اس کے پاس نہ جاؤ، تو آپ شدید گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، شدید ناراض ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دوسری کی وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اگر فرض کر لیں، برا نہیں مانیے گا، کہ کوئی شخص آپ کی بیٹی سے دوسری شادی کر لے، آپ کو پتہ چلے کہ بھی میری بیٹی سے اس نے دوسری شادی کی ہے، اب وہ آپ کا داماد ہے، لیکن پہلی بیوی نے حلف اٹھوا لیا کہ تم دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے، اور آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ جی میرا شوہر تو میرا حق ادا نہیں کرتا کیونکہ پہلی بیوی نے حلف اٹھوا لیا ہے۔ اب آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اب آپ کی سوچ اور فکر کیا ہوگی کہ آپ اسی کو برا بھلا نہیں کہیں گی اور خود وہ آپ عمل کر رہی ہیں؟ تو کسی کے حقوق کو تلف کروانا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وہ پہلی زوجہ سن رہی میری بہن تو مجھے گالیاں دینے کے بجائے میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، آپ کہیں گے صاحب کو کون گالی دے گا؟ دے دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ بس ذاتی مفادات پہ ضرب لگے، پھر چاہے آپ قرآن سنائیں، سامنے حدیث سنائیں، آپ ان کی آخرت کی بہتری کے لیے مخلص ہو کر مشورہ دیں، وہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اب آپ کی عزت کی جائے۔ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہر نبی نے اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کیا تو کیا ہر ایک نے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھا؟ کیا کیا آزمائشیں آئیں؟ تو ہم بھی تیار ہیں، ہم وارث نبی ہیں، ہم ضرور مسئلے بیان کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ بالکل غلط۔ دوسرا یہ کہ جو شوہر نامدار ہیں ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ تو قرآن کا حلف تو بہت یاد آ گیا اور بڑے خوف میں مبتلا ہیں کہ آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم جو عورتیں تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دو کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ اب اس کا مطلب ہے عدل نہیں کر سکیں گے، دوسری سے نکاح کیا تو یہ نکاح کرنا ہی حکم خداوندی کی نافرمانی تھی۔ اس وقت خوف نہیں آیا، بالکل کوئی ڈر نہیں۔ اب حلف ایک گناہ کے اوپر حلف اٹھا کر، ایک غلط کام پہ حلف اٹھا کر، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف حلف اٹھا کر، اب دل میں خوف خدا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ یہ اس طرح کی کوئی حلف نہیں ہوتا، اس کو بالکل توڑیں اور اپنی دوسری بیوی کا حق ادا کریں۔ بالکل غلط ہے۔ آپ کی پہلی زوجہ نے جو کیا وہ گناہ کبیرہ کیا، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا، اور آپ نے بھی اپنی کم علمی کے اندر اسی کا ساتھ دے کر اور خلاف شرع امر کیا۔ شیطان ناچ رہا ہوگا آپ کے گھر کے اندر، ڈھولکیاں بجا رہا ہوگا، خوب ٹھمکے لگا رہا ہوگا، وہاں پہ بھنگڑے ڈال رہا ہوگا۔ ہماری ان جہالتوں پر شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی دوسری بیوی کا فوراً حق ادا کریں، ورنہ آخرت میں شدید قسم کا عذاب ہوگا۔